السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی پلانٹری پوزیشن میں بڑے مزے کا اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ دکھائی دیتا ہے جناب آپ کے 11th ہاؤس میں مون کی پوزیشن، اور مون کی پوزیشن آپ کے 5th ہاؤس میں جو موجود سورج ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اجاگر کر رہی ہے۔ اچھا، جب یہ یہاں پہ بنتی ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بڑے خوبصورت قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں انٹر ہوتے ہیں، اور خوبصورتی سے مراد شکل و صورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی خوشبو سے بھرپور شخصیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بڑی آسانیاں اور کمفرٹ پیدا ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ ملنا، بیٹھنا، وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جب اس طرح کا سلسلہ کوئی بنتا ہے تو عموماً یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کبھی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ تھے، پھر کسی وجہ سے دور ہو گئے۔ وہ بزنس ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ سے کبھی آپ ساتھ اکٹھے رہے، پھر چلے گئے، پھر واپس آئے۔ تو یوں جو ہے آنا جانا زندگی میں پرانے اور نئے لوگوں کا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک 5th ہاؤس اینگل اس وقت سب سے بڑا اسٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ انہی کے لیے دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی دکھائی دیتا ہے جو شادی کے لیے، رشتوں کے لیے، خواتین و حضرات، ماں باپ، بچے تلاش میں تھے، اور کسی نہ کسی اپنے میچ کو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، تو میچ کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے وہ بھی ضروری تھا، اور اس میں فیوریبل ٹائم ہے۔ اس لیے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پیریڈ میں اگر آپ کسی ایسی شادی شدہ زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ کو رشتے ناتے دیکھ رہے تھے اپنے لیے، بچوں کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو یہ ایک بڑا سات قسم کا وقت ہے۔ اس میں آنے والے لوگوں کو سیریسلی لیجیے گا۔ سیکنڈ ایریا آپ کا جناب، اس کا اسپیکٹ بڑا خوبصورت بنتا ہے آپ کے 7th ہاؤس کے ساتھ، اور 7th ہاؤس میں جہاں ہم نے ریلیشن شپ تعلقات کی بات کی، وہیں پہ جا کے یہ رشتہ بنتا ہے بزنس سے ریلیٹڈ بھی، کہ اگر آپ کے جوائنٹ وینچر بزنسز سے ریلیٹڈ ہے تو ان میں بھی بڑی کمفرٹیبل صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور 7th ہاؤس لاٹ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ 5th ہاؤس کے ساتھ ہے، اس سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ شارٹ بزنس وینچر بھی کیا جا سکتا ہے، جو آپ کے مالی معاملات میں آپ کے لیے بہتر اور کمفرٹیبل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو 3rd ہاؤس اینگل میں آپ اس کو دیکھوں گا، کہوں گا جوپیٹر مارس کی پریزنس 3rd ہاؤس کے ساتھ جب یہ ملتی ہے تو یہاں پہ آپ کے فیملی میٹرز ریزالو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی جسے کہتے ہیں کہ پرانی فیملی میں جائیداد کے تنازعات وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دور دراز ہیں اور اپنے ینگسٹر کزنز یا بہن بھائیوں کو بلانا چاہتے ہیں یا خود ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو یہ ٹریول ٹائم بھی ہے، سفر کر کے موو کرنے کا بھی وقت ہے۔ تو دوستو، یہ ایک بڑی فیوریبل اور کمفرٹیبل قسم کی پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کی زندگی میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو میں ذرا سا احتیاط کے تقاضے کے طور پہ کہوں گا، اور وہ یہ کہوں گا کہ زندگی کے بہت سے معاملات میں اگر جاب کرتے ہیں تو کوئی سازش، کوئی گپ شپ کوئی آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی کسی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا کلچر یہی ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے، گپ شپ کے لیے صرف ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ اکثر میں نے آفسز میں دیکھا بھی ہے، بیسٹ فرینڈز ہوں گے، ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن کمپٹیشن اندر اندر اس قدر جاری ہوگا کہ جو حسد کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کسی کی کوئی پوزیشن اوپر ہونے والی ہوتی ہے، سینیارٹی کی طرف جانے والا، تو اسی کے بیسٹ فرینڈ، وہ میل فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری نیچر ایک ہی ہے، یہاں پہ کوئی جینڈر کا فرق نہیں ہے۔ وہ لیگ پولنگ کرتے ہیں، زیادہ کھینچتے ہیں، بلکہ انفارچونیٹلی آئی مے بی رانگ، ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ میں ہزاروں لوگوں کو ملتا ہوں، مجھے اس میں فیمیل پرابلم زیادہ دکھائی دیتی ہیں، کہ فیمیل ٹو فیمیل اگر ان کی اپنی کولیگ جو ان کی بیسٹ فرینڈ ہے اٹھا لی جاتی ہے، پروموشن کے لیے آگے لائی جاتی ہے، تو عموماً اس کی کریکٹر اسیسینیشن تک باتیں کی جاتی ہیں۔ اوہو، وہ تو اس لیے جا رہی تھی کہ اس کے فلاں باس کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ بڑا ان ایتھیکل سا رویہ، غیر پسندیدہ رویہ ہماری سوسائٹی میں۔ ہم میرٹ کی بجائے، کام کی بجائے، جب کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتے تو دوسرے کی ذات میں
کمیاں تلاش کر کے اپنی ایگو کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے کولیگ میں اس طرح کی کوئی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اسے انکریج کیجیے گا، اور آپ کے اپنے راستے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام یا کوئی میرٹ کے اوپر چیزیں تلاش کی جا رہی ہیں تو اپنا بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی۔ اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، عموماً اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جتنے چینل کے بڑے بڑے اینکرز کو ہم دیکھتے ہیں وہ آغاز سے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، اتنے رہ گئے اتنے رہ گئے۔ میں نے کہا بھائی میرے جو سننے والے میرا ان کے ساتھ بڑا پیار کا تعلق ہے، وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے وہ ایک لیول پہ خود بخود اس کو لے کے جائیں گے، اور جا بھی رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں خوش بھی ہوں آپ کی ایفرٹ سے، آپ کے پیار سے، آپ کی محبت سے، کہ آپ اسے جیسے جتنا چاہتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹرس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کے 10th ہاؤس میں اس وقت بڑی زبردست قسم کی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مون پوزیشن، اور اس کے سامنے سن پوزیشن، دو ایریاز، اور پھر آپ کے انکم ہاؤس کے ساتھ یعنی سیکنڈ ہاؤس کے ساتھ بہت زبردست۔ یہ ویک بھرپور طریقے سے کام کرنے کا وقت ہے۔ آپ کی سروس، آپ کے کریئر اور آپ کی مالی معاملات میں جو بھی پلاننگ آپ نے کرنی ہے اس سلسلے میں آپ کو دن رات جاگ کے اس کے اوپر ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کامیاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی بزنس وینچر ہے جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھرپور محنت کیجیے گا، کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت اہم اور فیوریبل ہوتا ہے، اور جہاں آپ کے لیے فیملی کی، بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ 4th ہاؤس اسپیکٹ بھی بہت سٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جس میں آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، اس لیے نہیں ہونا کہ آپ کی ایفرٹس عام حالات سے دگنا تگنا کرنی پڑیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ستارہ سیٹرن اور مارس کی ایک اپوزیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دے 11 ٹو سیکنڈ ہاؤس کی۔ یہ جب ایسی پوزیشن بنتی ہے تو وہاں پہ عموماً آپ کی جو محنت ہوتی ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک آپ کے سر کے اوپر 10 kg کا ویٹ ہے اور آپ بالکل ایک سموتھ روڈ پہ چڑھ رہے ہیں، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جو وہی 10 کلو کا ویٹ ہے لیکن آپ کو پہاڑ چڑھنا ہے، ہائٹ پہ جانا ہے، تو وہاں پہ آپ کی انرجی زیادہ لگتی ہے، آپ کا وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی از کی ٹو سکسیس وہ جاری رہتی ہے۔ جو ڈٹرمنیشن اور کمٹمنٹ آپ کے سائن میں نظر بھی آ رہی ہے، نظر اس سینس میں آ رہی ہے کہ مارس کے ساتھ جب جوپیٹر ہوتا ہے تو یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے، انرجی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور سیٹرن جب یہ آپ کو تھوڑا سا رکاوٹ بھی ڈالتا ہے تو آپ اس کی باتیں سنتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے مناسب پروسیس کو لے کے چلتے ہیں۔ سیلف امپلائیڈ لوگ، ایسے لوگ جن کے اپنے بزنسز ہیں، جن کے اپنی سروسز ہیں، وہ ڈاکٹر، آرکیٹیکٹ، انجینئرز، کانٹریکٹرز کوئی بھی ہو سکتے، ان کے لیے یہ وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سولو ایفرٹس اگر آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس سے پہلے گروپ میں کام کر رہے تھے، اب اپنے آپ کو آپ نے سیپریٹ کیا یا الگ کیا ہے، الگ سے اپنی پہچان، ریکگنیشن لے کے آ رہے تھے، تو آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں اسٹیبلش ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کامیابی خود سے آ رہی ہو تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کامیابی اگر مشکلات سے گزر کے آئے تو وہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتی ہے، اور مشکلات سے گزری ہوئی کامیابی جسے کہتے ہیں لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، دیرپا ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سبق یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے حصول کے لیے محنت ضروری ہے۔ بچوں سے متعلق بڑا امپورٹنٹ سا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اینٹی کلاک وائز ایشوز بن رہے ہیں آپ کے 5th ہاؤس میں، تو وہاں پہ آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کی
تربیت سے ریلیٹڈ یا ان کے مزاج سے ریلیٹڈ اختلاف رائے شدت سے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کے تعلیمی معاملات بھی ہو سکتے ہیں, ان کے مزاج کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں آپ بچوں کو کچھ اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات سن نہیں سکتے یا سننا نہیں چاہتے, اگنور کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک ویک پرابلم ہے. اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں جن کے رزلٹس حسب توقع نہیں آئے, وہ آپ کے لیے ایک پریشانی اور سردردی کا سبب ہو سکتے ہیں. لیکن ٹائم از گڈ, اس کو ہمت نہ ہاریے گا, بچوں کے ساتھ پازیٹیو رویے کے ساتھ رہیے گا. دوبارہ کامیابیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, لیکن ان کو ڈیمورلائز اور ڈسکریج نہ کیجیے گا. تیسری چیز رشتوں ناتوں سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ فالس پیریڈ ہے, رشتے آ رہے ہیں لیکن فوری فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہوگا. تھوڑی سی دیکھ بھال, تھوڑی سی تحقیق, تھوڑی سی جستجو کے بعد کوئی فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہتر اور مناسب ہوگا. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے آپ کی اس ویک. اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے حاضر ہوں گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائی دوستو, کیسے ہیں پیارے دوستو آپ کی ٹریول ٹائم زبردست قسم کا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. سفر آپ کی ذات کے اندر کچھ نئے تجربات, کچھ نئے سفر کی وجہ سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. شخصیت جسے کہتے ہیں آپ کی گرومڈ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, گہری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ نے ریسنٹلی کوئی ٹریول کیا ہے, کوئی سفر کیا ہے, اور اسپیشلی اس سفر میں کوئی روحانی تجربہ کیا آپ نے یا اس سے گزرے ہیں, کوئی ریلیجس ٹریول تھا آپ کا, تو وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بھی. اور اگر آپ اس کی طرف جا رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, مستقبل قریب میں ہونے والا, تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا اہم اور فائدہ مند ہوگا. جہاں آپ کی جسے کہتے ہیں نا دل کو, من کو بڑا سکون ملے گا. انگزائٹی بڑی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور چیزیں کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, کیونکہ جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سیٹرن بھلے آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے, تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے, لیکن مون کے ساتھ جوپیٹر کی جو پریزنس ہے یہ بہرحال گو اہیڈ کا سگنل دیتی ہے کہ آپ دھیرے دھیرے چلتے رہیے گا, اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیے گا. محبت اور پیار کے معاملات میں بھی بولنے کا وقت ہے, بتانے کا وقت ہے, فیصلہ کرنے کا وقت ہے. اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ کہہ دیجئے گا, گھر والوں کو بھی بتا دیجئے گا. خود سے کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی ایسا ایکسٹریم سٹیپ اٹھانے کی طرف اگر آپ سوچیں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا. یہ آپ کے لیے ڈیفیمیشن کا سبب ہوگا, جہاں پہ آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی لیے تھوڑی سی بے عزتی یا شرمندگی کا سبب ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے, اپنی پسند کو پانے کے لیے آپ کو تمام اخلاقی رویوں کو اپنانا ہوگا. مہذب طریقے کے ساتھ, بہتر طریقے کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے چلیے گا. شدت جذبات کو شدت پیدا کر سکتی ہے آپ کے حالات میں, جو شاید آپ بعد میں نہ سنبھال سکیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 10th ہاؤس میں سیٹرن جب یہ ہوتا ہے تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ اتنا محتاط وقت ہوتا ہے جہاں ہمیں اپنے عزت وقار کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جمنائی لوگوں کے لیے کہ بزنس کی اپرچونٹیز بے تحاشا بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, لیکن یہاں فلیکسیبل ہونے کی آپ کو ضرورت ہے, کھلے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. وقت بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ اس چیز کے اوپر فکس ہوتے ہیں کہ جناب میں تو اپنے اصولوں پہ, اپنی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, میری پروڈکٹ, میرا بزنس پرفیکٹ ہے اور لوگوں کو میری شرائط پہ آنا ہوگا, تو ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح آپ اگر پولیٹیکل فگر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو اور آپ اچھے طریقے سے, آپ کو خود چل کے جانا ہوگا, موو کرنا ہوگا. دوسری صورت اسی طرح پھر بھی ہے کہ آپ کچھ عرصے سے اگر پرموشن یا ایسی چیزوں سے گزر رہے تھے یا اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی, تو یہ بات کرنے, بولنے اور پوچھنے کا وقت ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. اور اگر کسی کمی کا اظہار ہوتا ہے تو اسے پورا کرنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے.
ٹریول ٹائم اچھا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ان تمام معاملات کے لیے جیسا میں نے آپ سے کہا، رشتے ناتے، آپ کی روحانی بالغی، آپ کی پروموشن، آپ کا سفر، آپ کی جاب، آپ کے بزنس کے لیے اگر سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو سفر آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ دوسری چیز دوستو، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا آپ کو ذرا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 ستارے ایسی پوزیشن میں موجود ہیں جو آپ کے لیے، خاص کر اگر میں یہ کہوں گا اپر باڈی یعنی لنگز، بلڈ پریشر اینڈ تھروٹ، ان 3 چیزوں سے متعلق اگر آپ آلریڈی سینسٹیو ہیں، کوئی الرجی یا کوئی ایشوز ہیں، تو یہاں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چیسٹ کا خیال رکھیے گا۔ ایک تو موسم بہرحال خزاں تو ختم ہو چکا، برسات، لیکن برسات جاتے جاتے بھی ابھی ایک نیا اسپیل ہے جو آگے کچھ دنوں تک چلے گا، جس میں وائرل انفیکشن یا ایسی چیزوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ جیمنائی کا چیسٹ اینڈ لنگز ایریا ذرا سا سینسٹیو ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، ایک بات۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا ہے، کوئی ذمہ داری آفس میں ایکسٹرا لینے سے پہلے یا خود سے لینے سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا میں اسے نبھا سکتا ہوں۔ کوئی کولیگ رخصت پہ ہے، اس کی ڈیوٹی کی جگہ خود اپنے آپ کو آفر کرنا یا آپ کی ڈیوٹی لگ جانا، اپنے ساتھ کچھ ہیلپ ضرور رکھیے گا۔ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ بہت سے کاموں کو بر وقت مکمل نہ کر سکیں، اس لیے خاص کر اگر کوئی ایسا کام ہے جس کے آگے کوئی ٹائم ڈیڈ لائن ہے، تو اس ٹائم ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ لوگوں کی مدد اور کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ان کی مدد کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں گے۔ اکیلے میں پرابلم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی جیسا میں نے آپ سے کہا تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف، خاص کر پارٹنرز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ آپ کے ذرا کھلے دل و دماغ کے ساتھ چلنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیجیے گا، ورنہ بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے اور آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور تب تک اجازت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح میری آپ سے درخواست کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہاں 2-3 پلانٹری پوزیشن آج کے سائن میں بڑی خوبصورت، اس ویک کے حوالے سے اگر میں بات کروں جو 19 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ جو ویک ہے یہ 2 ستاروں کو، ایک آ رہا ہے اور دوسرا جا رہا ہے، یعنی یہ لیو کا اینڈ ہے اور ورگو کا سٹارٹ ہے۔ 23 سے ورگو سٹارٹ ہو جائے گا، 25 تک یہ ستارے رہیں گے، اور 19 سے لے کے 23 تک، بلکہ 23 کی صبح تک لیو ہوگا، اس کے بعد ورگو سٹارٹ ہوگا، اور یہ دونوں سائن آپ کو جا کے ڈیفرنٹ طریقے سے افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی بات میں یہاں سب سے اہم آپ سے جو کہنا چاہوں گا، کسی کی مدد کے لیے صرف اتنا آگے بڑھیں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ کبھی کبھی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی، اپنی عزت، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے کو اس کا ادراک، احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں ہیں کہ یہاں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایموشنلی آپ بہت زیادہ چارج ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آپ کسی جیسے کہتے ہیں نا، کسی ایموشنل کمٹمنٹ کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے نارمز، اپنے کوئی جسے کہتے ہیں ویلیوز کو شاید ایک حد سے آگے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ بیلنس کیجیے گا، رشتوں کو، تعلقات کو، دوستی کو، محبت کو، پیار کو، عشق کو، ان ساری چیزوں کی اپنی ایک لائن اور ایک حد ہوتی ہے۔ ان حدود سے جب ہم کراس کرتے ہیں تو ہمارے لیے پریشانیاں اور پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن بہت زیادہ فیوریبل ہے، بہت زیادہ فیوریبل ہے ہی، تو اسی لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ جب یہ ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایکسٹرا آرڈنری انرجی کا ایک طوفان پیدا ہوتا ہے، اور وہ طوفان ہمیں جل تھل کرتا ہے، مختلف طرح کی چیزوں میں انوالو کرتا ہے۔ پہلی بات، مالی معاملات میں بہت سے لوگ تنگ ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہی چلا آ رہا ہے۔ آپ کے پاس بہت سے بزنس انکم آئیڈیاز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ جاب میں تھے، اسے پرفارم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر جاب لیس
ہیں تو جاب پانے کی کوشش کیجیے گا. یہ فیوریبل ٹائم ہے, آپ کو اس میں پازیٹیو رسپانس ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اپلائی کیا تھا تو فالو اپ کرنے کا وقت ہے. اسی طرح اگر ایگزسٹنگ بزنس میں آپ کو کچھ پرابلم تھے تو بزنس کو جسے کہتے ہیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ چیزوں کو تبدیل کر کے ایک نئی لک یا نیا ایڈیشن کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ لائن میں, اپنی بزنس لائن میں, جو آپ کے لیے ایک آکسیجن کا سبب بن سکتی ہے. ایک تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز ریلیشن شپ کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا. اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات یہ کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرٹل ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے, کچھ دنوں سے آپ کے ہسبینڈ اینڈ وائف ایشوز پرابلم چل رہے ہیں, آپ کی منگنی یا نکاح ہوا ہے, شادی کی ڈیٹ بنتی ہے اور ڈیلے ہو جاتی ہے, پھر کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے, یہ لاسٹ فیز اس کا چل رہا ہے. 23 کے بعد جو پوزیشن چینج ہوگی وہ آپ کے لیے نسبتاً بہتر اور کمفرٹیبل ہوگی. اس میں ڈیسائسو چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, یعنی فیصلہ کن مراحل میں آپ کے تعلقات داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی بڑی اہم ہوں گی. اور اس سلسلے میں میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو کہیں جاب کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے, اگر آپ کو اپنے بزنس امپرومنٹ کے لیے کوئی سٹاک, کوئی چیزیں خریدنے کے لیے, ٹریننگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے, دوسرے ملک جانا پڑتا ہے, تو یہ ویک کے اینڈ میں یعنی 22 کی رات سے اگلے کچھ دنوں کے لیے سائیکل سٹارٹ ہو رہا ہے جو بڑے لمبے عرصے تک رہے گا. اس کے بارے میں بھی سوچئے گا. میڈیکل پروفیشن میں بڑا امپورٹنٹ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے سرجن اور استھیٹک کلینک کا کام کرنے والوں کے لیے. ایکسٹرا ٹریننگ اور ایکسٹرا نالج گین کرنے کے لیے کوئی سیمینارز, کوئی ورکشاپ, کوئی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ انوائٹڈ ہیں تو اس کو مس نہ کیجیے گا, اس کا فائدہ اٹھائیے گا. اس سے آپ کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسکل انہینس ہو رہا ہے, یہ دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس کے اوپر بھی کام کیجیے گا. تیسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں وہ ہے آپ کے بچوں سے متعلق. کینسیرین عموماً فیملی میٹرز میں بہت ٹچی ہوتے ہیں. اسپیشلی کینسیرین مدرز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے معاملے میں ان کی تربیت, تعلیم, اخلاق, کردار کے بارے میں بہت کنسرن ہوتا ہے. یہ بڑی مزے کی اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے, یہی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. اسی لیے سلطان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا مین فوکس جو ہوتا ہے ان کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن پیار کی شدت کبھی کبھی سفوکیشن میں بدل دیتی ہے کہ اس شدت کے ساتھ ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں, اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کچھ لوگ سفوکیٹ ہونے لگتے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھیے. بیلنس اور میانہ روی سب کے لیے ضروری ہے. ایک تو یہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کے مستقبل سے متعلق فیصلہ کیجیے گا. اگر بچے کو ہائر ایجوکیشن کے لیے یا جاب کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کو ہیلپ کیجیے گا, ان کو سپورٹ کیجیے. ان کے جانے اور نکلنے کا وقت ہے, گائیڈنس کا وقت ہے. آپ کے اپنے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا اسپاؤس کسی وجہ سے, کسی بزنس یا انکم کی وجہ سے گھر سے دور ہو رہا ہے تو اس کے جانے کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ ایک شارٹ ٹرم سپین ہو سکتا ہے جو آگے جا کے بڑھ بھی سکتا ہے. لیکن جس طرح کا وقت چل رہا ہے, مالی معاملات اور ان چیزوں کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے, تو آپ کو اس میں ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. انکریجنگ پارٹنر کے طور پہ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپاؤس کی میں نے بات کی, ہسبینڈ کی بات ہے. عموماً جب یہ کہا جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے خاوند جا رہا ہے, لیکن خواتین بھی آج کل کام کر رہی ہیں. انہیں بھی کبھی کبھی اپنے سرکل سے نکل کے ٹریول کرنا پڑتا ہے, دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے. تو یہ قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے بھی پروفیشنلی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اس کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اور دیکھنا ہے. انکم کے معاملات کے حوالے سے بڑا اچھا چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپشنز بھی زبردست بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بلکہ پرانے لونز, ڈیٹس ریسیو کرنے کا, سروسز جو دی گئی ہیں ان کی پیمنٹ ریسیو کرنے کا بھی وقت ہے. اس کے اوپر بھی کام کیجیے گا. یہ چیزیں بہتر اور پازیٹیو ہوں گی. دوستو, یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے درخواست, پلیز چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو, کیسے ہیں؟ ہمارا آپ کا ساتھ تقریباً ایک مہینہ پورا چلا.
اس ہفتے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ لیو جو ہے وہ 23 اگست تک چلتا ہے. 23 اگست کے بعد پھر سپٹمبر میں کا آغاز ہوتا ہے. سپٹمبر مہینے کا نہیں بلکہ سپٹمبر کے زوڈیکل سائن کا جو ورگو ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ سٹارٹ ہوتا ہے. سو یوں اس ویک میں آپ کے اوپر 2 سورجوں کا اثرات مرتب ہوتے ہیں. پہلا لیو جو آپ کا اپنا سائن ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا 7th ہاؤس اس وقت بہت اسٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. 7th ہاؤس میں 19 تاریخ سے یعنی منڈے سے مون کی جو پوزیشن ہے بڑی زبردست بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے ایک ہارمنی کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہے. یہاں پہ جب آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ مل کے کسی بڑے مقصد کے لیے کام کریں گے یا لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، آپ ہیڈ آف ٹیم ہیں، اپنے جونیئر سپارڈینیٹس کو اپنے کسی ٹاسک کو، اپنے کسی پریزنٹیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انوالو کریں گے تو اس کے نتائج بہترین ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ دنوں میں، یعنی جیسا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بدھ اور جمعرات 2 دن ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو غیر متوقع طور پہ اخراجات کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، خرچ زیادہ کرنا پڑے گا. آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہیں سیونگ افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کوئی ایسی کمٹمنٹ تھی جو آپ کو پوری کرنی ہو سکتی ہے، کوئی پیمنٹس تھی جو کسی کو دینی تھی، اس کا تقاضا ہو سکتا ہے. یہ سارے معاملات آپ کو 2-3 دنوں میں سامنے آئیں گے، بلکہ یہ پورا ویک ہی تھوڑا سا اس طرح کا رہے گا جہاں آپ خرچ زیادہ کریں گے، انکم تھوڑی کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز دوستو یہ ہے، یہ وقت رشتے ناطے کے لیے بھی بڑا اہم ہے. لیو خواتین و حضرات کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر شادی کا پرپوزل چل رہا تھا، اس سلسلے میں اگر کچھ لوگ آ رہے ہیں تو اس کو پازیٹیولی دیکھیے گا. بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی بجائے لاجیکلی اور پریکٹیکل ہو کے سمجھنے کی ضرورت ہوگی اور ریئلسٹک انداز کے ساتھ اپنے پارٹنر کو چننا چاہیے. غیر جسے کہتے ہیں حقیقت پسندی کے اوپر مبنی غیر حقیقی توقعات نہیں کرنا چاہیے اور ریئلسٹک ہونا چاہیے. یہ سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، خواہشات کا حصول بڑا زبردست بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ خواہشیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ مسلسل کچھ عرصے سے کام کر رہے تھے، لیکن آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ آپ کے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ان معاملات کو مکمل کرنے میں یا پرابلم پیدا کر رہے ہیں یا آپ کے لیے اس طرح معاون نہیں ہو رہے جتنا کہ وہ ہو سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں، دونوں احساسات و خیالات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس کا تعلق آپ کے ریلیشن شپ سے بھی، اس کا تعلق آپ کے بزنس اور جاب سے بھی ریلیٹڈ ہے. کہ مثلا اگر آپ اپنی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے ہیں اور آپ نے کہہ رکھا ہے، کسی سے توقع کی ہے یا آپ کے باسز نے آپ سے بات کی ہے، وہ نہیں کرنے جا رہے، تو یہاں پہ بھی پرابلم ہے. اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ اس کا مارچ سے اگر دیکھتے ہیں، یونیفارم سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے پولیس، آرمی اور ایسے ایریا جہاں جہاں یونیفارم ہوتی ہے، یعنی ایک ڈسپلنڈ فورس ہوتی ہے، وہاں آپ کو تھوڑا سا انڈر ایکسپیکٹیشن رکھنا ہوگا، توقعات کو اپنی کو لو رکھنا ہوگا. اور کوشش کیجئے گا کہ اگر کوئی چیز آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں بھی ہوئی تو اس کے اوپر زیادہ شور ہوگا یا ریزنٹمنٹ نہ دیجیے گا. ٹائم فیوریبل نہیں، اور اسپیشلی اگر اس طرح کے واقعات آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی 23 سے لے کے 24-25 تک، تو یہاں پہ اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھیے گا، ادروائز ایڈورس افیکٹ آپ کے اوپر آ سکتے ہیں. راہو میں دوسری چیز میں کہوں کہ اپنی آفس میں کولیگس کے ساتھ کوئی بھی پالیٹکس، وہ کوئی نیشنل پالیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ کی آفیشیل پالیٹکس جو ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں دنیا ساری میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں 6 لوگ کام کرتے ہیں ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں، گروپ بندی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے انفیوریبل کنڈیشن بنتی ہے. آپ کو میں ایڈوائز یہ دوں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ غیر ضروری طور پہ کسی ایسی
مسئلے میں اپنے آپ کو انگیج نہ کیجیے، انوالو نہ کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ کی ایسی کوئی غیر ارادی گفتگو یا کمنٹس یا رمے کی وجہ سے آپ کے اوپر کچھ پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے کسی مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی سروس متاثر ہوتی ہے۔ خاص کر اگر آپ کوئی کانٹریکٹر ہیں، کام کر رہے ہیں، آفیسز میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی سٹاف، کوئی لوگ آپ کو تنگ یا پریشان کر رہے ہیں یا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو تھوڑا لو پروفائل رکھیے، 2 دن خاموش رہیے اور اس چیز کو اپنے اور ان کے درمیان ایمیکیبلی ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی جسے کہتے ہیں شکایت یا کوئی ایسا چیزیں یا دھمکی یا یہ رویہ کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب، وہ یہ ہے آپ کے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہارٹ سے ریلیٹڈ اگر خدا نخواستہ پرابلم ہے اور آپ کے لوور بیک اور پیروں تک اگر درد کی کنڈیشن آ رہی ہے تو یہ ذرا سا الارمنگ ہے۔ اپنی ہیلتھ اور اپنے ہارٹ بلڈ سرکولیشن کو چیک کروائیے گا۔ اسپیشلی اگر آپ کی ایج 45 سے اوپر ہے تو آپ کو زیادہ کنسرن رکھنا ہوگا۔ اسی طرح یہ فیمیل حضرات کے لیے اس فیز میں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا اپنا ایک سائیکل جو ہے جو چینج ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو ہارمونل پرابلمز کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ کہ مارس اینڈ سیٹرن 8th ہاؤس میں جب یہ ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈرائیونگ میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا، رش اینڈ فاسٹ ڈرائیونگ کو احتیاط سے دیکھیے گا۔ گاڑی، گیجٹس، ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے انسپیکٹ کرنا ہے، اسپیشلی لانگ ڈرائیو کرنے سے پہلے۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن، اپنا خیال رکھیے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن دبائیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ ویک آپ کا، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ، جیسے لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، مرکری اینٹی کلاک وائز ہے۔ رولنگ پلانٹ مرکری یا جس کا بھی جو پلانٹ ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے یا جس ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہوتا ہے تو زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں، چیزیں جسے کہتے ہیں انہونی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے گرد۔ لیکن مرکری چونکہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق کمیونیکیشن کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کے ساتھ ہے، ہمارے رویوں کے ساتھ ہے، ہم کیسے کسی کی بات کو لیتے ہیں اور اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم غیر متوقع طور پہ بلا ارادہ کچھ ایسے کمنٹس پاس کر جاتے ہیں جو ہمارے ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ود اسپر آف مومنٹ آپ کو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ کے لیے بعد میں تھوڑا سا پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز آپ کے آس پاس ہوئی ہے جو غیر متوقع تھی، جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، فوراً ریئیکٹ نہ کیجیے گا، تھوڑا سا وقت لیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور پھر آرام سے ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہیں شکوہ یا شکایت کرنی ہے تو وہ بھی گفتگو کے انداز میں کیجیے گا۔ اپنی الفاظ امپارٹنٹ ہونے چاہیے، لہجے کو سافٹ رکھنا ہوگا، کیونکہ مرکری اینٹی کلاک وائز آپ کو آپ کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اس میں خاص کر اگر میں یہ کہوں گا کہ اگلے آنے والے 2 دن، کیوں کہ یہ ویک اس طرح کا ہے جہاں 23 سے آپ کا اپنا یعنی ورگو کا پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، سولر ریٹرن آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہاں جب آپ آئیں گے تو آپ کے 7th ہاؤس اور آپ کے سولر میں ایک کمبینیشن بنے گا جو چیزوں کو زیادہ ڈسٹرب کر سکتا ہے، چیلنجنگ بنا سکتا ہے، چلتے کاموں میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو بہت احتیاط سے رکھنا ہے، اور بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ کچھ ایسے معاملات جو آپ نے فائنلائز کرنے ہیں، کوشش کیجئے گا کہ یہ 21 تاریخ تک کچھ چیزوں کو جو پینڈنگ چلے آ رہے تھے انہیں ایک شیپ دیجئے، انہیں شکل دیجئے گا، تاکہ سن اینڈ سیٹرن کی اپوزیشن جب آتی ہے تو پھر آپ اس وقت اس کے شکار نہ ہوں، بلکہ اس سے پہلے معاملات کو طے کر سکیں۔ آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ٹائم لائن بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک تو یہ پوزیشن ہے۔ دوسری دوستو، مارس اینڈ جوپیٹر آپ کے چونکہ 10th ہاؤس میں موجود ہے، 10th ہاؤس میں جب مارس اینڈ جوپیٹر ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین سائن بھی بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے اندر ایک
ایلیویٹڈ پوزیشن بن رہی ہوتی ہے، آپ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وقت آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے دھیمی رفتار کے ساتھ، اوور ایمبیشیس نہیں ہونا. اکیلے کی بجائے اگر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہر ایک کی اپنی اپنی بیسٹ ایکسپرٹیز کا استعمال کیجیے گا، اور ایک وقت میں بہت سے کام، بہت سی چیزیں اپنے ذمہ نہ لیجیے گا، ورنہ چیزیں نامکمل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ادھورا کام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یوں اچھا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ سفر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسا سفر جو مجبوراً کرنا پڑتا ہے. شاید آپ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے، لیکن کچھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں جہاں غیر ارادی طور پہ مجبوراً آپ کو ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے. بیک آف دی مائنڈ اس چیز کو بھی رکھیے گا، اور اس کے لیے تھوڑے سے فائنینسز کو بھی سنبھال کے رکھیے گا. تیسری امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستوں، وہ آپ کا جناب چونکہ انکم ہاؤس آپ کا لبرا ہے، اور ایریز جو ہے وہ آپ کے 8th ہاؤس میں، ایریز ہاؤس میں راہو کی جو پریزنس ہے یہ کچھ معاملات میں غلط فہمیوں میں مبتلا کرتی ہے. اگر کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو ریئلسٹک ڈیمانڈ رکھیے گا، ریئلسٹک آفر رکھیے گا. غیر ریئلسٹک اپروچ اگر آپ کریں گے تو وہ چیزیں زیادہ فیوریبل نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں، بلکہ بگڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کریئر سے متعلق یہ ٹائم بہت اہم ہے. نوجوان بچے بچیوں کے لیے جاب میں اگر پریشانی یا انسرٹینٹی تھی یا کسی وجہ سے واقع ہو گئی، اس سے نکلنے کے لیے بہت سمجھداری اور ایفرٹ کی ضرورت ہوگی. البتہ وقت فیوریبل ہے، چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی جاب کے لیے، کسی معاملات کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو یہ پیر منگل بدھ بھرپور کوشش کیجیے گا. یہ وقت آپ کے لیے بڑا اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کہیں بزنس پرپوزل دے رکھا تھا، آپ سیلف امپلائیڈ ہیں، تو اپنے کام کو آرڈر حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کا فورس، آپ کی توجہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگی. بچوں سے متعلق صورتحال ذرا سی ہے، یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف میں بچوں سے متعلق اختلاف رائے پیدا ہو چکا ہے. وہ شادی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، وہ تعلیم کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں اگر کچھ پرابلم ہے تو کوشش کیجیے گا کہ دونوں بچوں سے ہٹ کے پہلے آپس میں بیٹھیے، ڈیسائیڈ کیجیے، اور پھر اس کے بعد بچوں کو ایک پیج پہ جب آ جائیں تو پھر ان کے اوپر بات کیجیے گا. یہ ایک پیج بڑا احتیاط والا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ماضی میں آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا، ایک پیج، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے تھے. تو یہاں ایک پیج لاجیکل ہوتا ہے، ریئلسٹک ہوتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیے بچوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو احتیاط سے کام کرنا ہوگا، لینا ہوگا. کوئی لون، کوئی بینک لون، کوئی لائبلٹیز ایسی اگر ڈیو ہیں تو انہیں ضرور پے کیجیے گا، تاکہ آپ ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے لیے آسانیوں کی دعا کیجیے، خدا آپ کے لیے بہتری کرے. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. لبرا، آپ کے 2 ستاروں میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دے. ایک تو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ آپ کے 11th ہاؤس میں موجود ہے. 11th ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ 5th ہاؤس میں نیا مون بھی موجود ہے، نیا چاند بھی موجود ہے. ایک تو یہ کہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ مل کے سیر و تفریح کے لیے، لانگ ٹرم کوئی پکنک ٹریول پلان بنانے کے لیے، جوائنٹ اسٹڈی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے یہ اپنی ایجوکیشن کا فیصلہ کرنے کے لیے، اسپیشلی اگر انہوں نے دور دراز سفر کر کے جانا ہو، ود ان کنٹری اور آؤٹ آف کنٹری. یعنی فارن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ایک بہترین اور فائدہ مند وقت ہوتا ہے، جہاں چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، میچور ہوتی ہیں، فائنلائز ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک سفر کا جو ایک معاون پیریڈ ہوتا ہے، جس میں ستارے ایکٹیویٹ کرتے ہیں، مون ایز اے کیٹلسٹ کام کرتا ہے، جہاں جا کے آپ کے کچھ معاملات پریکٹیکل فارم میں سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. وہ پوزیشن 19، 20، 21 تک موجود ہے.
یعنی اگست کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان 2-3 دنوں میں کام کیجیے. اگر آپ کسی کسٹمر کے لیے پرائیویٹ سروس دینے والے ہیں، کوئی پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، کوئی پریزنٹیشن دینا چاہتے تھے کسی ٹینڈر کے لیے، کسی سروس کے لیے، اس کے اوپر بھی کام کرنے کا وقت ہے اور کہیں سفر کر کے جانا بھی پڑتا ہے اس مقصد کے لیے، تو یہ سفر وسیلہ ظفر یعنی کامیاب ہوگا. آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. نسبتاً یہ ایک اچھا سعد وقت ہے الحمدللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے 7th ہاؤس میں راہو پوزیشن ہوتی ہے. اچھا، جب یہ ہوتی ہے تو آپ کام کرتے کرتے کبھی مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے چند دن کام کیا پھر پازیٹیو رزلٹ نہیں آیا تو آپ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، ویسٹ آف ٹائم سمجھ کے سلو ڈاؤن ہوتے ہیں. نو، آپ نے یہ نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ کہ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ 23 تاریخ تک آپ نے پوری محنت، جستجو، سٹرگل کے ساتھ کام کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا. ماضی میں کی گئی جتنی محنت تھی وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. وقت قریب آ چکا ہے، چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اس میں اسپیشلی کہوں گا کہ اگر آپ کے پرنسپل یا آپ کے کلائنٹ آؤٹ آف کنٹری ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ معاون اور فائدہ مند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، انجینئرنگ، آرکیٹیکچر اور اس کا میٹیریل، امپورٹر، سیل کرنے والے، بیچنے والے، ان سب کے لیے یہ ٹائم فیوریبل ہے. فوڈ اسٹف، کلودنگ، یہ چیزیں بھی یعنی وینس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیلڈز ہیں وہ سارے اپنی پیک پہ بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. البتہ جوائنٹ بزنس میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے اوپر پورے اعتماد اور ٹرسٹ کے ساتھ رہنا ہوگا. کانفیڈنس، ایک پارٹنرشپ کے اوپر پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت چونکہ بڑا رزلٹ اورینٹیڈ ہے تو یہاں پہ کھلے دل و دماغ کے ساتھ کام کیجیے گا. اگر منافع یا کمپنی میں شیئر آپ کی توقع سے کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسے ایکسیپٹ کیجیے، نیگوشیٹ کیجیے گا ضرور، اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا، لیکن اسے اپنی ضد نہ بنائیے گا. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کی محنت رائیگاں جائے. تو یہ وقت دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے اپنے ٹارگٹ کی طرف جانے کا وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اگر فائنلائز ہو جاتی ہیں، چل پڑتی ہیں، تو پھر لانگ ٹرم اس کے بینیفٹ بھی آپ ہی کو ملیں گے. بچوں سے متعلق بھی بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. کچھ بچوں کی سرکشی یا کچھ بچوں کے تعلیمی نتائج آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وجہ کنسرن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ایک ریگولر سا فنامنا ہوتا ہے، عموماً پیرنٹس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کے نتائج میں اگر کوئی آپ کی توقع یا بچوں کے مطابق کوئی نہیں آیا تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کو دیکھیے گا، فیصلہ کیجیے گا. کبھی کبھی پیرنٹس یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ اتنی شدت کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہمیشہ کے لیے ہمت اور حوصلہ کھو دیتا ہے. دیکھیں، ایک سیمسٹر، ایک سال ضائع ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ عمر بھر کے لیے بچہ اپنا اعتماد کھو لے، آپ سے متنفر ہو جائے اور الگ سے اپنی دنیا بنا لے. نہیں، یہ وقت آپ کا گلے لگانے کا ہے، اعتماد دینے کا ہے، قریب آنے کا ہے، حوصلہ دینے کا، اور انشاءاللہ اس میں چیزیں بہتر بھی ہوں گی، مناسب بھی ہوں گی، فائدہ مند بھی ہوں گی، اور بچے آپ کی چیزوں کو لے کے چلیں گے. جنرلی میں یہ کہوں گا تو یہ وقت کنسسٹنسی کا ہے، کنٹینیوٹی کا، حوصلے کا اور ہمت کا ہے. اسی کی روشنی میں جناب آپ کام جاری رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کے نتائج ضرور ملیں گے. گھبرانا نہیں ہے، ہمت جاری رکھنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا. السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستوں، آپ کا رولنگ پلینٹ مارس، جو کہ رولنگ پلینٹ ہے، جوپیٹر ایک بہت اچھے ستارے کے ساتھ 8th ہاؤس میں موجود ہے. اگر ریسنٹلی آپ نے کوئی چینج کیا تھا، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہیں، ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہیں،
ٹیکنیکل ہو یا آپ کا کوئی ایجوکیشنل کسی قسم کا بھی ہو، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آسانیاں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن ایک چیز ذرا سی آپ کو پرابلم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ دکھائی دیتی ہے کہ شاید نئے انوائرمنٹ میں، نئی جگہوں میں آپ کو اس طریقے سے وارم ویلکم نہ کیا جائے جس کی آپ توقع رکھتے تھے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ایکسپیکٹ آپ دوسروں سے کرتے ہیں وہی رویہ خود سامنے لا کے ان کے ساتھ خود آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہینڈ شیک کیجیے گا، تاکہ آپ کے لیے کوئی وجہ پریشانی کی نہ بنے۔ یہ ایک بڑا اہم ٹائم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز دوستو آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، 10th ہاؤس آپ کا ماشاءاللہ اس وقت بہت اسٹرانگ ہے، سن پوزیشن وہاں پہ ہے، مون اس کے اوپر ہے۔ آپ کو جسے کہتے ہیں نا دین و دنیا، روحانی، دنیاوی تمام چیزوں کی سپورٹ ہے، ماں باپ کی مدد ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ آپ اگر کوئی ایسی اچھی پوزیشن ایکسپیکٹ کرتے تھے اس کے ملنے کا بھی امکان ہے، کیونکہ مارس آپ کی انکم کو بھی بڑھا رہا ہے، جوپیٹر کی پریزنس آپ کے مالی معاملات کو بھی بہتر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا 7th ہاؤس جو ہے اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ 7th ہاؤس سے مراد میری یہ ہے آپ کا گھر، آپ کا اسپاؤس، آپ کے پیار کرنے والے، آپ کے محبت کرنے والے، ان کے بارے میں کوئی بدگمانی دل میں نہ لائیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر پلانٹ 8th ہاؤس آپ کا جو ہے نا 6th ہاؤس، راہو جب یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ کو خود بخود اپنے سراؤنڈنگ میں لگتا ہے کہ شاید لوگ آپ کے ساتھ اتنے سنسیئر نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ووکل ہو جاتے ہیں اور اپنے شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں، جس سے اچھے بھلے معاملات بگڑنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے رویے، اپنے سوچ اور ان چیزوں کو محتاط، مثبت اور پریکٹیکل رکھیے گا۔ جوپیٹر کی پوزیشن میں نے آپ سے انکم کی بات کی تھی، 9th ہاؤس میں موجود ہے۔ اچھا، یہ وقت آپ کی کنسٹرکشن، گھر کی رینوویشن، امپرومنٹ ان چیزوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی فرنیچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کمرے میں پینٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کرنا چاہتے ہیں، گاڑی میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں کے ہونے کا وقت ہے، کرنے کا وقت ہے۔ افورڈ کرتے ہیں تو اسے ضرور کیجیے گا۔ میں نے آپ سے کہا افورڈ کرتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، لیکن انڈر پریشر آ کے کسی دکھاوے کے لیے یا اپنی ایک شدید خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کیجیے گا کوئی لون یا لائبلٹی کی طرف نہ جائیے، کیونکہ آپ کا 11th ہاؤس مرکری ریٹروگریڈ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو نا ڈیسپریٹ کر رہا ہے کچھ معاملات میں کچھ کام کرنے کے لیے۔ تو ڈیسپریٹ ہونے کی بجائے لاجیکل اور پریکٹیکل ہونا بہتر ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں، آمین۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو پلانٹری پوزیشن پچھلے ویک والی ہے، لیکن دو چیزیں اس ویک میں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی کہ اس ویک میں دو ستارے یعنی دو زوڈیکل ہاؤس آئیں گے، ایک وہ لیو کی رخصتی ہوگی اور ورگو کی انٹری ہوگی۔ لیو کی رخصتی سے مراد یہ ہے کہ 22 تاریخ تک، یعنی 19 سے 22 اور 23 تک میں کہوں آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کے سوشل کانٹیکٹس زبردست بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پارٹنرشپ میں کام کیے گئے اچھے اور فیوریبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کوئی پرابلم تھے، کچھ عرصے سے چلے آ رہے تھے، انہیں منانے کا وقت ہے، انہیں ساتھ لے کے چلنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا 23 سے 24 25 تک ذرا سا سٹریس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ ڈومیسٹک افیئرز ہیں جو آپ کو انوالو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ وہ صرف ڈومیسٹک افیئر ایموشنل نہیں ہو سکتے، بلکہ پریکٹیکل قسم کے بھی ہو سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسی ضرورت نکل آتی ہے بجلی کی، گیس کی، پینٹ، ریپیئر، رینوویشن، جہاں پہ آپ انگیج ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں آپ پھنس سکتے ہیں، آپ کا وقت اور آپ کا پیسہ وہاں پہ لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیگل ان چیزوں سے متعلق لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ بھلے کورٹس میں چھٹیاں ہیں، سارا کچھ آپ ریلیکس ہیں، کمفرٹیبل ہیں، لیکن کچھ معاملات میں آپ کو دوبارہ اپنی آفیشیل ڈیوٹیز کو دوبارہ ریزیوم کرنا پڑ سکتا ہے، نکلنا پڑ سکتا ہے، اس کی بھی توجہ دیجیے گا۔
بچوں سے متعلق ٹائم فیوریبل ہے، مزے کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فیوریبل ہے، لیکن ایک چیز ذرا سی جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا وہ یہ خیال رکھنا ہوگا، چونکہ 7th ہاؤس پوزیشن ہے کہ اگر بچے کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کی پسند ناپسند کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کی لائکس اینڈ ڈس لائک کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے، اپنی رائے امپوز ضرور کیجئے رائے کی حد تک، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کوئی آرگومنٹ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو انہیں ضرور سنیے گا، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد اپنی رائے، اگر آپ اختلاف کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، تو پھر اسے بتائیے، ابرپٹلی نہ کیجیے گا، ورنہ انہیں لگے گا کہ یہ آلریڈی پری سیٹ مائنڈ تھا اور ہمیں امپورٹنس نہیں دی گئی، بلکہ کنسیڈر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ 5th ہاؤس میں راہو کی جو پریزنس ہوتی ہے، یہ ایک ڈس ہارمنی کریٹ کرتی ہے ود ان فیملی اور بچوں سے ریلیٹڈ، یہ 2 سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزوں کے سلسلے میں ود ان فرینڈس بھی کوئی ایسی چیز اٹھ سکتی ہے جہاں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اگر اس کی کوئی وجوہات ایز سچ ایسی نہیں ہیں، وہ جیسے ہمارا کلچر ہوتا ہے جو نہیں موجود اس کے بارے میں بات کرنا، غلط فہمی پیدا کرنا، ایسی کوئی چیز ہے غیر اہم ہے تو کوئی پوچھنے کرنے کی ضرورت نہیں، اسے اگنور کیجیے گا۔ ان کانٹریکٹر حضرات خاص کر اگر کام کر چکے ہیں، آپ ڈیلیور کر چکے ہیں، تو ریسیویبلس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کانٹریکٹر سے مراد ہے کہ کوئی بھی سروس اورینٹڈ ہے، آپ کی ریسیویبلس ہیں تو اس کا فالو اپ کیجیے گا، اس میں آپ کو رسپانس ملے گا۔ آفیشیل گورنمنٹ آفس سے ریلیٹڈ لوگ جو کام کرنے والے، سرکار میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ذرا سا یہ پیریڈ سٹریسفل ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں رہنے والوں کے لیے ایکسٹرا ذمہ داریاں دینی پڑیں گی، جہاں جا کے آپ کو تھوڑا سا کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پرفارمنس سے ریلیٹڈ، تو اس سلسلے میں بھی ذرا سا مینٹلی پریپیئر رہیے گا، سوال و جواب آپ سے ہو سکتا ہے، کوئی ڈسپلیئر کی پوزیشن بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ ایک بڑا شارٹ ٹرم سائیکل ہے، بڑا نہیں ہے، اس کو ایزی لیجیے گا، اسے سیریس نہ لیجیے گا، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں، آمین۔ السلام علیکم کیپریکون دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں جب آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی بنا رہا تھا تو 2 چیزیں مجھے بڑی اچھی دکھائی دیں، ایک آپ کا انکم ہاؤس جس میں مون کی پوزیشن اور اس کے اپوزٹ سورج کی، کہ یہ بڑا زبردست سا ٹائم ہے جہاں بڑی ٹیمپٹیشن آپ کو ملتی ہے، بڑے سے آئیڈیاز آ رہے ہیں، کچھ آپ کام آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نئی طرح کے کام بھی آپ کے پاس آ کے گر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس آئیڈیاز لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں آج کے اس ہاروسکوپ کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا، جو آپ کے پروجیکٹ ان ہینڈ تھے، آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو کسی طرف لگائیں، ان کو پروڈکٹیو شکل میں لے کے آئیں اور ان سے جو آپ نے ارن کرنا تھا اسے انکم کی طرف لیں اور اسے میکسیمم فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری پوزیشن یہ کہ آپ کے 9th ہاؤس مرکری اینٹی کلاک وائز وہاں پہ موجود ہے، اگر آپ کو کہیں اور سے سفر کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، وہ پاکستان کی ود ان کنٹری، آؤٹ آف کنٹری کچھ بھی ہے، تو یہ کوئی بہت زیادہ فیوریبل ٹائم نہیں ہے، یعنی بظاہر گفتگو میں، پلاننگ میں، چیزوں میں بتانے میں، پریزنٹیشن میں تو بڑی جان نظر آئے گی، لیکن عملی طور پہ شاید وہ اتنا اچھا اور اتنا بہتر اور اتنا فائدہ مند نہ ہو۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ابھی ان ہینڈ کاموں کو مکمل کیجیے گا، ان کو کسی طرف لگانے کے بعد پھر کسی نئی شکل اور نئی سمت کی طرف آپ جائیے گا، دوستوں سے، خیر خواہوں سے معذرت کیجیے گا اور کچھ ٹائم لے لیجیے گا، ایک بات۔ اور اسپیشلی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو 1-1.5 مہینے تک ان چیزوں کو پوسٹ پون کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی سفر کی مجبوری بن بھی جاتی ہے، ان اوائڈیبل بھی ہے، تو جانے سے پہلے جتنا ہوم ورک ہو سکتا ہے، جتنی چیزیں آپ انٹرنیٹ پہ یا ای میل کے ذریعے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کام کیجیے گا، اس کے اوپر سوچیے گا، پھر ٹریول کیجیے گا، تاکہ وہاں جا کے کچھ انفورسین جو آپ کے ذہن میں چیزیں اس وقت آتی ہیں، ان کے سلوشن اور ان کے جوابات آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں، یہ چیز سمجھنے کی۔
یہ اس لیے میں بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا کریئر ہاؤس میں پروفیشن ہاؤس بڑا اچھا ہے، وہاں پہ جوپیٹر مارس کی پریزنس ہے تو ملٹیپل ایریاز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن سیٹن اسکوئر بھی بناتا ہے تو وہ ہمیں محتاط رہنے کا تقاضا بھی کرتا ہے، چونکہ آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، آپ تو صرف آنے والی خبر اور اپنی لائکس اینڈ ڈس لائک کو فیل کرتے ہیں۔ میں اس سے اگلی سٹیج دیکھ سکتا ہوں یا اس کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ کس قسم کا ہوگا، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کو انفارم کروں۔ آپ چونکہ بڑے محبت پیار سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کچھ ڈائریکشن کچھ گائیڈنس کے سبب بنے۔ میرے تمام سننے والے دیکھنے والے اپنے کمنٹس کے ساتھ جب مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کی بتائی گئی بات سے ہمیں تھوڑا سا مدد ملی، ہیلپ ملی، تو یقین کیجئے کہ مجھے حوصلہ ملتا ہے اور مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے وقت کی قیمت وصول ہو جاتی ہے کہ کسی کا بھلا ہوا۔ پرپز میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دوستو ہے آپ کی انکم ہاؤس کی تو بات ہے، لیکن سیٹن اور مارس کی اسکوئر بھی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ ایسے خواتین و حضرات جو کچھ عرصے سے کام نہیں کر پا رہے تھے، کام کی تلاش میں تھے، ان کے لیے بھی امپورٹنٹ پوزیشن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمت کریں۔ اچھا، اگر آپ کو اپنے شہر سے نکل کے کہیں نوکری کی آفر ملتی ہے، شہر سے نکل کے فریکوینٹ ٹریولنگ کے لیے کوئی بزنس آپشن اپرچونٹی ملتی ہے، اس کو بھی آپٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کا سفر بنا ہوا ہے، اور جو بنا ہوا سفر ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں موو کرواتا ہے، غیر ارادی طور پہ اچانک آپ کو گھر سے نکالتا ہے، لیکن جب آپ پلاننگ کے ساتھ نکلتے ہیں تو اس وقت کو بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ بچوں سے متعلق اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ ٹائم فیوریبل ہے، چھوٹے بچوں کے لیے خاص کر ان کی ایموشنل نیڈز کو لے کے چلنا ہوگا۔ مارس اینڈ سیٹن اسکوئر جب بنی ہوتی ہے تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ود ان ریلیشن شپ اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہاں پہ بھی ایک ہلکا سا کھینچاؤ پیدا کرتی ہے، جہاں پہ ایز سچ کوئی بڑے ایشو نہیں ہوتے، لیکن صرف ایگو کے مسئلے ہوتے ہیں، انا کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو ریلیکس کام ڈاؤن کیجیے گا اور بہترین وقت کو غیر اہم چیزوں پہ ضائع کرنے کی بجائے پروڈکٹیو استعمال کیجیے، تاکہ آپ کی جو فلائٹ ہے کامیابی کی طرف وہ پوری طرح جاری و ساری رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایکویریس کیسے ہیں؟ آپ کے لیے آج کے دن بڑی مزے کی خبر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہوتا ہے نیو مون۔ ایک نیا مون، ایک نیا چاند آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے اور سیونتھ ہاؤس میں سورج کے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں ریلیشن شپ جب یہ بنتے ہیں تو ایموشنلی بہت چارج کرتے ہیں۔ یہاں دو چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک، امیونٹی، جسم کی امیونٹی کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بیماریاں، پرابلمز یہ زیادہ ہو سکتے ہیں، اریٹیشن زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے ایگزسٹنگ کام کے ماحول یا انوائرمنٹ سے بھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور چینج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں اگلی تاریخوں میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ بلکہ 20 تاریخ سے آپ کی موومنٹ، سفر ان چیزوں کو بھی لے کے آتی ہے کہ جہاں آپ ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سفر جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ بھی اتنا اچھا ثابت نہ ہو۔ اس لیے جانے سے پہلے مینٹلی پریپیئر ہوں کہ آپ کی ٹریول کی پرپز کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو اس کے مطابق اپنے آپ کو کمفرٹیبل کیجیے گا۔ غیر ارادی طور پہ جسے کہتے ہیں ان پلانڈ چیزیں آپ کے لیے مشکل کا سبب بن سکتی ہیں۔ آپ کا ففتھ ہاؤس بڑا خوبصورت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فارن ٹریول، سفر کے بعد کچھ ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جن سے آپ اس سے پہلے نہیں ملتے تھے، اور یہ بڑی گاڑی اور گوڑی دوستی بننے کی نشانی یا آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیٹن اینڈ مارس کی جو اسکیئر ہوتی ہے یہ عموماً ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنے تعلقات کو، چونکہ آپ سیدھے کھرے صاف دل کے لوگ ہیں،
بندہ پسند آیا فوراً گلے سے لگا لیا، سارا من کھول کے آگے رکھ دیا۔ کہانی کا کسی نے ایک پوچھا کیسے ہو تو آپ نے پوری زندگی کی کہانی سنا دی۔ تھوڑا سا محتاط رہیے گا، تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اور ساتھ بیٹھے لوگ، ان کی سوچ، ان کا انداز کیا ہے اور مستقبل میں کس حد تک وہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس لیے ذرا سا آہستہ آہستہ فٹ سٹیپس لے کے چلیے گا، فوراً اتنا قریب نہ آ جائیے گا تاکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ یہ ذرا سا وارننگ ہے میری آپ کے ساتھ، کیونکہ ایموشنلی اگر آپ ایسا کریں گے تو تھوڑے ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی بڑا اچھا وقت ہے، شادی بیاہ کے لیے بھی ٹائم فیوریبل ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہی محتاط، فوراً نہیں، کمٹمنٹ نہیں، دیکھا دل دے دیا نہیں، آرام سے آہستہ آہستہ، جب تک آپ اچھے طریقے سے کسی کو مل نہیں لیتے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ باقی آپ کی اپنی شخصیت ہے، وہ ظاہر ہے ہوا کے دوش پہ چلنے والے لوگ ہیں، آپ کبھی کبھی کسی کی سنتے بھی ہیں لیکن نہیں سنتے، کرتے وہ ہیں جو من چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے۔ مجھے اس کا ایکسپیرینس بھی ہے تو کوئی بات نہیں، میرا کام آپ کو بتانا ہے، میں تو بتاتا ہی رہوں گا، گائیڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا دل ہے آپ کو خوش دیکھنا ہے۔ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں ان کو سالو کرنے کا پیریڈ آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی انیشیٹو لینا چاہیے۔ آپ کے شادی بیاہ کے معاملات جو رکے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی چیزیں امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کے اپنے جو سٹینڈرڈ جو ہیں، جو میرٹس آپ نے اپنے لیے بنا رکھے ہوئے ہیں، وہ ریئلسٹک اور پریکٹیکل ہونے چاہیے، اچیویبل ہونے چاہیے، بہت فالس اور بہت ان ریئلسٹک نہیں ہونے چاہیے، یہ خیال رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، اگر آپ بہت عرصے سے اپنی فیملی سے دور سے سفر کر کے آؤٹ آف کنٹری تھے، جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اگر نہیں بھی جا پاتے تو کمیونیکیشن ضرور ہونی چاہیے، تعلقات، ٹیلی فون چیزوں پہ بھی ساتھ رہنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ میں یہ کہوں گا، اگر اس ویک کو میں یہ کہوں تو یہ ویک آپ کے اور بچوں کے، چھوٹے بہن بھائیوں یا پیرنٹس کے ساتھ ایک گزارنے کا وقت ہے، فیملی ٹائم ہے، اس کو بہترین طریقے سے گزاریے گا، پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھیے گا، عملی کام کے ساتھ ساتھ اپنی دل کو تسلی دیجیے گا، من کے لیے تھوڑا سا جیے گا، اچھی ہوا لیجیے، آکسیجن لیجیے، اچھے دوستوں سے اچھی گفتگو کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، مستقبل کی پلاننگ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آپ کچھ زیادہ ہی کنسرن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا اچانک کہ آپ کو فکر لاحق ہو گئی کہ آگے کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، فلاں ٹائم پہ کیا ہوگا؟ کچھ ملکی حالات ہوتے ہیں جو ہمیں غیر محسوس طریقے سے انسرٹینٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہاں ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ شور نہیں ہوتے، متفکر، جسے کہتے ہیں متفکر ہوتے ہیں۔ ہمیں سفر تکلیف ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ابرپٹلی ہماری جاب چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا، اگر ہمارا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پیسے نہیں تو کیا ہوگا، اس طرح کی یہ صورتحال آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال اس کی بیسٹ سلوشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیو فار دا ریننگ ڈیز، اپنے ایکسپینس اور اپنی چیزوں کے احتیاط سے رکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راہو جب آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہ پیسوں کو ٹکنے نہیں دیتا، رکنے نہیں دیتا، اخراجات ایسے بن جاتے ہیں، آنے سے پہلے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں ان چیزوں کی بھی شاپنگ کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ جوپیٹر اور مارس ایک تجربے کا سائن ہوتے ہیں، 4th ہاؤس میں موجود ہیں، یہ آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ آہستہ غیر اہم چیزوں کی کے اوپر اخراجات نہ کریں بلکہ سیونگ کی طرف جائیں۔ جاب سے ریلیٹڈ اگر آپ کو اچھی بہتر اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں آپ کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اسے سوئچ اوور کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ انکم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اہم چیز ماحول بڑا اہم ہے۔ اگر آپ جس وقت جس جگہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے یہاں فرینڈلی ریلیشن شپ ہیں، ہوملی ریلیشن شپ ہیں،
آپ کے کولیگ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اہم ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے اس سے نہ نکلیے۔ اس کی وجہ یہ کہ آگے کچھ وقت کے لیے مجھے یوں دکھائی دیتا ہے، اگر آپ سوئچ اوور کرتے ہیں، جو سٹریسفل پیریڈ آگے آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا نیا ماحول آپ کے لیے اتنا اڈیپٹیو اور افیکٹو نہ ہو، کوآپریٹو نہ ہو، جہاں جا کے آپ کمفرٹیبل نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے پیریڈ میں سوئچ اوور کرنے والے لوگ پھر باقی وقت میں ڈسٹرب ہی رہتے ہیں، پچھتاوے کا شکار رہتے ہیں، تو آپ کو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ٹائم تھوڑا سا سوچ سمجھنے کا وقت ہے۔ شادی بیاہ کے لیے بھی آپشنز موجود بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، رشتوں کے لیے اچھا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بلکہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ماضی میں اگر کوئی پرپوزل آیا تھا اور پھر کسی وجہ سے فیڈ آؤٹ ہوا، تو یہ ویکنڈ 23-24 کے بعد پھر دوبارہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر جیسے کہتے ہیں پرانے لوگ جاگتے ہیں، اگر چیزیں بہتر ہیں، سارا کچھ ہے، تو اس میں بھی آگے بڑھنے میں بہتری ہوگی، فائدہ ہوگا، آسانی ہوگی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ کہوں گا کہ ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ والا فیکٹر بڑا اسٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آپ کا 9th ہاؤس کا جو رولنگ پلانٹ جوپیٹر کے ساتھ بیٹھا ہے، تو یہ ہمیں پروفیشنلی زیادہ اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے، ٹریننگ میں، اسکل میں بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایڈمنسٹریٹو جاب ہے تو اس سے ریلیٹڈ، اگر آپ کا میڈیکل پروفیشن آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں کچھ کورسز آپ کے لیے نئے طرح کی اپرچونٹی لے کے آتے ہیں، جہاں آپ اپنے پروفیشن میں بہتر چیزیں لا سکتے ہیں اور پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کے، اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔